جب ایک چیز بن جاتی ہے قانون کے مطابق اور اس میں آ کے مکین جو رہائش اختیار کر لیتا ہے اور اس کے سامنے تمام معاملات قانونی ہیں، لیگلائز ہیں، تو اندازہ کیجئے اسے ایک دن یہ خبر ملتی ہے کہ اس نے تمام جو لیگلائز طریقے سے پراپرٹی حاصل کی تھی اب وہ اس سے چھین لی جائے گی، تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے کراچی میں درپیش آنے والے اس انسانی المیہ کی جو کہ نسلہ ٹاور کو گرائے جانے کی صورت میں ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ نسلہ ٹاور کے جو مکین ہیں وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں اور انتہائی دکھ، درد، الم کی کیفیت ہے۔ وہ رہائشی جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے جمع پونجی خرچ کر کے اس ٹاور میں فلیٹ حاصل کیے، قانونی طریقے سے حاصل کیے، کوئی غیر قانونی طریقے سے حاصل نہیں کیے، انہوں نے باقاعدہ اس پراپرٹی کو ایکوائر کرنے کے لیے اور اس فلیٹ کو خریدنے کے لیے جو کہ باقاعدہ کراچی کے جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں بلڈنگ لاز کو اور جو اونرشپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان تمام کی اپروول کے بعد ان کی رجسٹریاں ہوئیں اور وہاں کے جو مکین تھے ان اکارڈنس ود لا ان کے کنیکشن لگے، سوئی گیس کے کنیکشن لگے، بجلی کے کنیکشن لگے، پانی کے کنیکشن لگے، اور ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 2 سے 3 کروڑ روپے کا ایک فلیٹ تھا جو کہ جو ہے وہ جن میں مکین جو ہے وہ اپنے اپنے فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اب سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اب اس کو گرا دیا جائے کیونکہ یہ غیر قانونی تھا جو بنا گیا تھا۔ اب اس صورتحال کے اندر وہ جو مکین ہیں، جو رہائشی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری عمر کی کمائی سے وہ فلیٹ خریدے اور قانونی طریقے سے خریدے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا قصور ہے۔ دیکھیں، رسپانسبلٹی کی بات اگر آتی ہے کہ یہ غیر قانونی تھا سارا، تو 2 لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ ایک وہ جو مالک ہے جس نے یہ ٹاور بنایا، اور اس سے بھی زیادہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے قصوروار جنہوں نے اس کی اجازت دی بنانے کی، اور اس اجازت میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، خواہ وہ محکمہ مال کا ڈپارٹمنٹ ہے، خواہ وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، خواہ وہ کوئی اور بلڈنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ریگولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، بلڈر ریگولیشن سے متعلق تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں جس نے اس کی اپروول دی، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا، تو آپ کو جواب نفی میں ملتا ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہے جنہوں نے کرپشن کر کے پیسے لے کے اور یہ سب چیز کو لیگلائز کیا، اور وہ جو مکین وہاں پہ بیٹھے تھے، اب جو بھی مکین ہے اس نے تو اس کا سٹیٹس ایز پر لا دیکھنا ہے کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ پراپرٹی لینے جاتے ہیں، آپ نے پراپرٹی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ہی انکوائر کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس پراپرٹی میں کوئی فالٹ تو نہیں، کوئی فلا تو نہیں۔ تو جب ڈپارٹمنٹ ہر چیز کو اوکے کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ بالکل اس میں کوئی قانونی امر مانے نہ ہے اور یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے اور یہ 100% قانونی ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے سب چیزوں کی، NOC جاری کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ تسلی کرنے کے بعد ہی کوئی آدمی اپنا گھر خریدتا ہے۔ اور اسی طرح ہوا ان مکینوں کے ساتھ کہ انہوں نے ہر طرح سے تسلی کی، اور تسلی میں ہر ڈپارٹمنٹ نے چونکہ لیگلائز اس کو کیا ہوا تھا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ لیگلائز ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اس کو خریدا۔ لیکن اب جو سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے، اس سے وہ تمام جو ہے وہ مکین جو ہے ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، تمام فیسلٹیز جو ہے وہ چھین لی گئی ہیں، اور اس کے بدلے اس کو کچھ
جو کمپنسیشن ہے، کورٹ نے آرڈر بھی کیا ہے کہ ان کو کمپنسیشن دی جائے، لیکن کمپنسیشن کوئی بھی ملی نہیں ہے، تاحال نہیں ملی ہے۔ اب یہ کہنا کہ کمپنسیشن بعد میں ملے گی، یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے کہ آپ اس کو پہلے بے دخل کر رہے ہیں گھر سے اور پھر گرا رہے ہیں، اور یہ گرانے کا عمل انتہائی خوفناک اور انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ امر ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کسی جگہ کے اوپر ایسا ہو گیا کہ وہ بن گیا، لیکن اس گرانے میں، ڈسٹرکشن کرنے میں کیا امر مانے ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں آپ ان کو ان سے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ریونیو لے سکتی ہے، اور گورنمنٹ اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتی ہے، اور ایک جو اربہ روپے کی جو کو تباہ کر دینا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کا کوئی اس طرح کا بھی حل نکالا جا سکتا تھا، اور گورنمنٹ اگر اس میں سنجیدہ ہوتی تو گورنمنٹ ایک آرڈیننس بھی جاری کر سکتی تھی اور کر سکتی ہے کہ یہ جو ہے ان کو لیگل پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اب جو قانون ہے، جو آئین پاکستان ہے، وہ کہتا ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے رائٹس کو۔ آرٹیکل 23 اگر دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، تو وہ یہ واضح کہتا ہے کہ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، اور آپ آرٹیکل 23 میں پڑھ دیتا ہوں: ایوری سٹیزن shall have the right to acquire, hold and dispose of property in any part of Pakistan subject to the Constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. ایکوائر کرنے کا رائٹ ہے لیگلی، ہولڈ کرنے کا رائٹ ہے، اور ڈسپوز آف کرنے کا رائٹ ہے۔ اب جو رہائشی وہاں پہ تھے ان کو یہ قانون نے حق دیا ہے کہ وہ ایکوائر کریں، اور انہوں نے ایکوائر کی، قانون کے مطابق انہوں نے ہولڈ کی، اور اس کے بعد اچانک آتا ہے کہ یہ سارا غیر قانونی ہے، اور وہ مکین جو ہیں وہ بیچارے ان کو نکالنے کا حکم آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آرٹیکل 24 ہے کانسٹیٹیوشن کا: پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، نو پرسن شیل بی compulsorily deprived of his property save in accordance with law. تو کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ جو مکین ہے وہ اس طرح پراپرٹی سے تو محروم ہو گئے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کمپنسیشن کا، وہ کب ملے گی ان کو کمپنسیشن؟ پاکستانی جو سسٹم ہے، یہاں پہ جو بیوروکریٹک راج ہے، وہاں پہ اگر ایک کمپنسیشن مل بھی جائے تو وہ چونکہ ڈٹرمن نہیں ہے کہ کتنی کمپنسیشن دیں گے وہ، تو وہ ہم نے پینٹس کی شکل میں ہی ملتے دیکھی ہے۔ وہ جو ایگزیکٹ کمپنسیشن ہے، اب ایک شخص نے یا ایک فیملی نے جو 3 کروڑ روپے کا پلازا خریدا ہے، تو کیا اس کو اسی قیمت کے عوض اس کو دیے جائیں گی کمپنسیشن؟ دا آنسر از انفارچونیٹلی نو، اس طرح اس کو کمپنسیشن نہیں دی جائے گی۔ اور یہی حال ہوا جب لاہور میں ہم نے دیکھا کہ اورنج لائن ٹرین کے جو جب گزاری گئی اور جو آبادیاں راستے میں آئیں ان کو ملیامیٹ کیا گیا، اور ان کو ان کے جو متاثرین ہیں، بہت سارے متاثرین، ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی، اور جن کو ملی وہ بھی پینٹس کے برابر تھی، وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہ بیچاری فیملیز جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لیا لاہور کے اندر، اور اس طرح باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا ہی بہتر ہو کہ کوئی بھی اگر وہ غیر قانونی چیز ہے اس کو بننے ہی نہ دیں، لیکن جب وہ اسی وقت روکنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو اجازت دیتے ہیں یہ بننے کی۔ ایک اندھوناک صورتحال ہے ہیومن رائٹس میں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف چند ایک لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آل اوور پاکستان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس اینگل سے اس کو دیکھنا کہ لوگوں کی جو جان و مال کی تحفظ کی ضامن ہے حکومت، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے جان و مال کی تحفظ کی گارنٹر
جب ہے تو وہ گارنٹی کرے اور اس کو پروٹیکشن دے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اشرافیہ کی جو حکومت ہے، جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، یہ چونکہ عوام کے پرسپیکٹو سے نہیں سوچتا، لہٰذا یہ کبھی بھی عوام کو ان کے جو جائز حقوق ہیں، جائز کمپنسیشن ہے کسی معاملے میں، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور حکومتی حلقوں کو اور حکمران طبقہ کو اپنے سے ذرا تھوڑا سا پرے ہو کے بھی دیکھنے کی توفیق عطا کرے کہ لوگ اور وہ لوگ جن کی آپ چھت چھین لیتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. جاننے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے، آپ کی آواز ہے. اللہ نے کے بعد.